العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمذكور بهذه الصفة والمعلق به التطليق لأن في التعليقات يصير التصرف تعليقا عند الشرط عندنا، وإذا كان التطليق معلقا بالإعتاق أو العتق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعد التطليق، فيكون الطلاق متأخرا عن العتق فيصادفها وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة بالسنتين. کل عبارت چل رہی تھی، مسئلہ یہ چل رہا تھا، کسی نے اپنی بیوی سے کہا، وہ بیوی دوسرے کی باندھی تھی کہ تجھ کو 2 طلاق ہے تیرے آقا کی آزادی کے ساتھ. آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو ایسی صورت میں شوہر رجعت کا مالک ہوگا اور اس کو 2 طلاق پڑے گی اس حال میں کہ بیوی آزاد ہو چکی ہوگی. یہ متن کا مسئلہ تھا اور اس کو صاحب ہدایہ نے تعبیر یوں کیا تھا کہ آزاد کرنا گویا کی ایک شرط ہے اور طلاق دینا یہ اس کی جزا ہے. شرط پہلے واقع ہوتی ہے اور جزا اس کے بعد واقع ہوتی ہے. جزا شرط کی تعریف بتایا تھا کہ شرط کہتے ہیں جو معدوم ہو لیکن وجود کا امکان ہو اور حکم بھی اسی شرط سے متعلق ہو. شرط کہا جاتا ہے جو معدوم ہو لیکن وجود کا امکان ہو اور حکم بھی اسی سے متعلق ہو. تو جب حکم اسی سے متعلق ہو تو یہاں گویا کی آقا نے شوہر نے کہا اگر تیرے آقا نے تجھ کو آزاد کیا تو تم کو 2 طلاق. تو اب آزاد کر دیا، گویا کہ آزاد کیا کرنا پہلے پایا گیا، یہ شرط ہوئی. جزا ہے طلاق کا پڑنا، طلاق پڑ گئی. شرط ہی کے پائے جانے پر حکم معلق تھا وہ پائی گئی اور اب اس کو طلاق پڑ رہی ہے اس حال میں کہ اس کو رجعت کا شوہر مالک ہوگا. یہاں وہی بتایا تھا کہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ جو چیز معلق ہے وہ 2 طلاق دینا ہے، کیونکہ تعلیقات میں طلاق دینے کا تصرف ہو سکتا ہے. تعلیقات میں طلاق دینے کا تصرف ہو سکتا ہے. یہ کب؟ جبکہ شرط پائی جائے. اس کو کہہ لأن فی التعلیقات یصیر التصرف تطلیقا عند الشرط عندنا. ہمارے نزدیک شرط کے پائے جانے کے وقت تعلیقات میں طلاق دینے کا تصرف ہو سکتا ہے. اور جب طلاق دینا وَإِذَا كَانَ التَّطْلِيقُ مُعَلَّقًا، اور جب طلاق دینا اعتاق یا عتق پر معلق ہے، یوجد بعدہ، تو طلاق دینا پایا جائے گا اس کے بعد، یعنی آزادی کے بعد. تو یوجد بعدہ ثم الطلاق، یعنی تطلیق، آزادی، اس کے بعد تطلیق، پھر طلاق پایا جائے گا اس کے بعد. ثم الطلاق یوجد بعد التطلیق، پھر طلاق تطلیق کے بعد پایا جائے گا. فیکون الطلاق متأخرا عن العتق، پس طلاق آزادی سے مؤخر ہوگا. فیصادفها، تو طلاق اس کو ملے گی اس حال میں کہ وہ آزاد ہوگی. فلا تحرم حرمتا غلیظتا بالسنتین، تو بیوی 2 طلاق سے حرمت غلیظہ ثابت نہیں ہوگا بلکہ اس کو 2 طلاق ملتے ہی 2 طلاق رجعی پڑے گی، شوہر رجعت کا مالک ہوگا. یہاں ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں وَيَبْقَى شَيْءٌ، اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے کہ کلمہ مع للقران، پیچھے کہا تھا نا
انت طالق سنتینی مع عتقی مولا کی ایا کی مع، یہ بحث کر رہے ہیں مع پر کہ کلمہ مع قران کے لیے آتا ہے، گویا کہ طلاق اور آزادی دونوں ساتھ ساتھ پڑی ہے، تو یہ کہنا کہ آزادی پہلے طلاق بعد میں صحیح نہیں لگتا ہے، کیونکہ مع کا لفظ استعمال ہے مع قران کے لیے، اتصال کے لیے آتا ہے۔ صاحب ہدایت کہتے ہیں قلنا، ہم کہیں کہ کبھی کبھی تأخر کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فیحمل علیہ بدلیل ما ذکرنا من معنی الشرط، پس اسی پر محمول کیا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا ہے شرط کا معنی لے کر کے، یعنی تاخیر کا معنی لیا جائے گا۔ مع جیسے ان مع العسر یسرا دونوں ساتھ نہیں آتی ہیں، بلکہ آسانی تنگی کے ساتھ، تنگی ہوتی ہے تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، یہ آسانی کے بعد تنگی آتی ہے، ایسے ہی یہاں آزادی اور آزادی کے بعد پھر جا کر کے طلاق پڑے گی، اور جب طلاق پڑی ہے تو بیوی آزاد تھی، آزاد ہونے کی اختیار ملے گا شوہر کا، 2 طلاق ہی ہے، لہذا 1 طلاق کا اور مالک ہوگا اور شوہر رجعت کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے وَلَوْ قَالَ، اور اگر کہا اذا جاء غد، جب کل آئندہ آئے، فأنت طالق سنتین، تم کو 2 طلاق ہے۔ مولا نے کہا اذا جاء غد، جب کل آئندہ آئے، فأنت حرۃ، تو آزاد ہے، فجاء الغد، کل آ گیا۔ شوہر نے بھی کہا کل آئے تم کو 2 طلاق، آقا نے بھی کہا کل آئے تو آزاد، کل آئے تو آزاد، غد آ گیا۔ لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعدتها 3 حيض، حلال نہیں ہوگا شوہر کے لیے کہ اس بیوی سے نکاح کرے یہاں تک کہ وہ بیوی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، دخول کرائے، البتہ اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ ادھر آقا نے کہا کل آئے گا، شوہر نے کہا کل آئے تو تم کو 2 طلاق، آقا نے کہا کل آئے تو آزاد، کل آ گیا، دونوں ساتھ ساتھ، آزادی طلاق دونوں ساتھ پڑے گی، اور طلاق اس حال میں پڑے گی کہ بیوی باندھی تھی، لہذا وہ طلاق مغلظہ پڑ گئی اس کو، شوہر اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو حلالہ کروانا پڑے گا، البتہ عدت جو گزارے گی وہ 3 ہے احتیاطاً، چونکہ اب آزاد ہو چکی ہے اور آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ مسلک ہے امام شیخین کا۔ وقال ابو محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا زوجها یملک الرجعۃ، شوہر اس کا رجعت کا مالک ہوگا، لأن الزوج قرن الإيقاع بإعتاق المولى حيث علقه بالشرط الذي علق به المولى العتق، اس لیے کہ شوہر نے طلاق کے واقع کرنے کو متصل کیا ہے مولا کے آزاد کرنے پر، طلاق کے واقع کرنے کو متصل کیا مولا کی آزادی کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ علقہ بالشرط الذی، اس کو معلق کیا اس شرط پر جس شرط پر مولا نے معلق کیا ہے آزادی کو۔ شوہر نے طلاق کو معلق کیا غد کیا، کل کے آنے پر، آقا نے طلاق کو معلق کیا ہے کل کے آنے پر۔ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ، اور معلق منعقد ہوگا سبب بن کر شرط کے وقت، والعتق یقارن الاعتاق، اور آزادی یہ اعتاق کے متصل ہوگی، اس لیے کہ اس کی علت، یعنی اس لیے کہ اس کی علت ہے، یعنی عتق اعتاق کی علت ہے، آزاد کرے گا تو آزاد ہوگی، لأنہ علتہ، اس لیے کہ اعتاق عتق کی علت ہے، اور علت کہا جاتا ہے اصلہ الاستطاع مع الفعل، علت کہا جاتا ہے جس کام کو کر سکتا ہوں، فیکون التطلیق مقارنا للعتق ضرورتا، تو طلاق دینا مجبوری کے درجے میں آزادی سے متصل ہوگا، فتطلق بعد العتق، تو مطلقہ ہوگی آزاد ہونے کے بعد،
فصار کالمسألۃ الاولی، پس یہ پہلے مسئلے کی طرح ہو گئی، یہ مسئلہ پہلے مسئلے کی طرح ہو گیا۔ وَلِهَذَا يُقَدَّرُ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ، اور اسی لیے اس کی عدت کا اندازہ لگایا جائے گا 3 حید سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ غور سے سمجھیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل منطقی، سمجھیے اس کو۔ آقا نے آزادی کو معلق کیا ہے کل کے آنے پر، شوہر نے آزادی کو معلق کیا ہے کل کے آنے پر۔ کل آ گیا تو ایسی صورت میں طلاق پڑ گئی، اور طلاق مغلظہ پڑ گئی ہے۔ جب طلاق مغلظہ پڑ گئی ہے، اب یہاں آزاد کرنے کی علت، یعنی آزاد کرنا، یعنی اعتاق یا علت ہے آزاد کرنے کی۔ علت کہا جاتا ہے کہ جس کام کو کرنے کی انسان کے اندر طاقت ہو، کام ہوا نہ ہو لیکن آدمی اس کام کو کرنے پر قادر ہو۔ گویا کہ یہ ہو گیا شرط کے درجے میں، تو شرط کے درجے میں ہو گیا آزاد کرنا۔ تو جب کل آئے گا آزادی واقع ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ ہے عتق کا، اس کا مطلب ہے آزاد ہو چکا، اور یہ ہوگا آزاد مصدر کے آزاد کرنے کے بنی عتق اعتاق کے بعد ہوگا۔ ایسی تطلیق مصدر ہے، طلاق کا مصدر ہے، تطلیق طلاق دینا کہتے ہیں، اسی کو علت کہا جائے گا کیونکہ اسی سے طلاق واقع ہوگی۔ اب شرط کیا ہے؟ شرط ہے کل آنا۔ کل آیا تو کل آنے کے بعد تطلیق مصدر پایا جائے گا، پھر طلاق پڑے گا۔ ایسے ہی اعتاق پایا جائے گا، پھر عتق ہوگی، لیکن چونکہ عتق پہلے کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کی طلاق مؤخر ہونے کی وجہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تطلیق جو مصدر ہے وہ عتق کے متصل نہیں ہوگا بلکہ عتق کے متصل ہوگا، عتق کے متصل ہوگا۔ پس جب تطلیق مصدر عتق کے مقارن ہوا تو طلاق ہونا آزاد ہونے کے بعد پایا گیا، اور جب طلاق ہونا آزاد ہونے کے بعد پایا گیا تو گویا کہ یہ پہلے مسئلے کی طرح ہو گیا، طلاق پہلے ہو گئی اور آزادی پہلے ہو گئی اور طلاق بعد میں ہو گئی، شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو دونوں نے معلق کیا ہے مسئلے کو ایک ہی چیز پر، کل کے آنے پر۔ کل آیا ہے تو گویا کہ دیکھو طلاق دینا اور طلاق کا پڑھنا، طلاق پڑھنا اس کی علت ہے تطلیق، ایسے ہی آزاد کرنا اور آزاد ہونا اس کی علت ہے اعتاق۔ تو گویا کہ طلاق دینا یہ آزادی سے متصل ہوا، اور جب آزادی سے متصل ہوا تو طلاق پہلے پڑ گیا، اور عتق گویا کہ عتق پہلے ہو گیا اور طلاق گویا کہ اس کے بعد ہو گئی ہے، اور جب طلاق اس کے بعد ہو گئی تو شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ اس کو آپ یہاں سے سمجھیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غد کل آیا، یہاں دو چیزیں ہیں، اعتاق اور عتق، آزاد کرنا آزاد ہونا، دو چیزیں نیچے بھی ہیں، شوہر کی طرف سے تطلیق اور طلاق، آقا کی طرف سے ہے اعتاق اور عتق۔ غد پہلے آئے گا، اور پہلے آنے کے بعد اب آزاد کرنا پہلے پایا جائے گا، اور آزاد کرنا پہلے پایا گیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر غد آتے ہی عتق آزادی ہوگی، اور آزادی کے ساتھ ساتھ طلاق دینا بھی پڑے گا، اور جب طلاق دینا اور آزادی دونوں ساتھ ہو گئی ہے تو عتق اس کے بعد گویا کہ مطلقہ ہوئی ہے، پھر اجا کر کے طلاق پڑی ہے، طلاق اس کے بعد، تو غد اس کے بعد اعتاق آزاد کرنا، پھر عتق۔ نیچے
شوہر کی جو بات ہے وہ عتق جب ہوگی تو طلاق دینا پایا جائے گا، اور جب طلاق دینا پایا گیا تو طلاق پڑ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ آزادی اور عتق اور تطلیق دونوں ساتھ میں ہوئے تو طلاق کا پڑنا اس کے بعد پایا گیا، شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے انہ علق الطلاق بما علق به المولا، طلاق کو شوہر نے معلق کیا ہے ایسی چیز پر جس پر مولا نے آزادی کو معلق کیا ہے۔ ثم العتق یزادفها، پھر آزادی اس سے ملی اس حال میں کہ وہ بادی تھی۔ فقط الطلاق، پس طلاق بھی اسی طریقے سے، والطلقتان تحرمان الامۃ حرمتا غلیظتا، اور دو طلاق بادی کو حرمت غلیظہ بنا دیتے ہیں، یہ بادی کو دو طلاق بن گئی ہے تو حرمت غلیظہ۔ امام شیخین کا کہنا ہے کہ بھائی دیکھو دونوں نے اپنی باتوں کو معلق کیا ہے غد کے آنے پر، جیسے غد آیا ہے ویسے ہی آزادی ہو گئی ہے، ویسے ہی بھی طلاق پڑ گئی ہے، دونوں میں کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ بادی کو طلاق پڑی ہے اس وقت جب کہ وہ بادی تھی، مغلظہ ہو گئی ہے، اب اس سے دوبارہ نکاح کرنا ہو تو حلالہ کیے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مسئلے میں بات الگ تھی، آپ نے کہا تھا یہ کل کا سارا کل مسئلۃ الاولی، برخلاف پہلے مسئلے کے، اس لیے کہ تطلیق کو معلق کیا ہے مولا کی آزادی پر۔ فیقع الطلاق، طلاق واقع ہوگی بعد العتق کی، عتق کے آزادی کے بعد، علامہ قررنا، اس بنا پر جو ہم نے بیان کیا۔ گویا کہ وہاں آزادی شرط تھی اور طلاق مشروط تھا، شرط پہلے ہوتی ہے، برخلاف عدت کے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ عدت 3 گزارنا، بھائی عدت ابھی تو جب وہ عدت کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے بیوی آزاد ہو چکی ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی 3 عدت گزروائی جائے برخلاف عدت کے، اس لیے کہ یوخذ بها بالاحتیاط، اس میں احتیاط پر عمل کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے حرمت غلیظہ یوخذ فیہا، پائی جائے گی اس میں احتیاط پر، آزادی میں۔ ولا وجہ الی ما قال، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی جو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے کہ آزادی اگر متصل ہوتی اعتاق کے، عتق اگر متصل ہوتا اعتاق کے، لأنہ، اس لیے کہ اعتاق آزاد کرنا عتق کی علت ہے، فالطلاق یقارن التطلیق، پس طلاق تطلیق کے مقارن ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کی علت ہے، فیقترنانی، پس دونوں مل جائیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہاں دونوں علت ہے، کون؟ عتق اعتاق کی علت ہے اور طلاق یہ تطلیق کی علت ہے۔ جب طلاق تطلیق کی علت ہے تو دونوں مل جائیں گے، اور پہلے تطلیق ہوگی، عتق اور تطلیق دونوں ساتھ میں ہوگی، بعد میں طلاق پڑے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ عتق اگر اعتاق کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ اس کی علت ہے، تو طلاق بھی تطلیق کے ساتھ ہوگی، اور علت معلول دونوں اگر ہیں تو عتق اعتاق کے مقارن ہوگا، وہ اس کے لیے علت ہے، تو طلاق بھی تطلیق کے ساتھ ہوگی، اس لیے وہ اس کی علت ہے، تو عتق اور طلاق دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے، دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے بلکہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ پہلے تطلیق ہوگی، عتق اور تطلیق دونوں ساتھ میں نہیں، جب دونوں ایک دوسرے کی علت ہیں تو دونوں ساتھ ساتھ واقع ہوں گے، الگ الگ واقع ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ومن قال لامرأته، اور جس نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق ہاکذا، تمہیں طلاق ہے اس طریقے سے، انت طالق ہاکذا، تمہیں طلاق ہے اس طریقے سے، یشیر بالابہام والسبابۃ والوسطی فی ثلاث، بیوی سے کہا تم کو طلاق ہے اس طریقے سے، اشارہ کر رہا ہے ابہام سے اور سبابہ سے اور وسطی سے، انگوٹھے سے اور بیچ والی انگلی سے اور سبابہ، فی ثلاث، یہ 3 طلاق واقع ہو۔ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة، اس لیے کہ انگلیوں سے اشارہ عدد سے علم کا فائدہ دیتا ہے،
عادتن آدمی اگر کسی چیز کو کہنا چاہتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ سن لے اتنے دن میں یا اتنے مہینے میں دو دینا، جتنی اتنی انگلی اٹھائے گا اتنی انگلی کے دن شمار ہوں گے. اتنے مہینے میں دے دینا، اگر 3 انگلی اٹھائے تو 3 مہینہ، 4 انگلی اٹھائے 4 مہینہ دے دینا. خرید و فروخت کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، یہ کہہ رہا تھا 5 روپیہ. پر میں کہا کہ اتنے میں دینا ہو دے دے، یعنی 5 اٹھا تو کہا 5 انگلی 5 روپیے میں دینا ہو تو دے دے. عادت یہی ہے کہ جب انگلی سے اشارہ ہوتا ہے تو جتنی انگلی دکھائی دیتی ہے اتنا تعداد شمار کی جاتی ہے. لأن الاشارۃ بالاصابع، اس لیے کہ انگلیوں سے اشارہ عدد بالعلم کا فائدہ ہے. تفید العلم بالعدد، علم کا فائدہ دیتا ہے عدد کے ذریعے. عادتاً اذا اقترنت بالعدد المبہم، جبکہ متصل ہو عدد مبہم سے. عدد مبہم کچھ کہا اتنے میں دے دے، تو اگر 4 انگلی اٹھایا تو 4 روپے ہوگا. 40-50 کا مسئلہ تھا کہ اتنے میں دے دے یعنی 40 دے دے. اگر عدد معین کر دیا اور انگلی ہے تو پھر انگلیوں کا اشارہ نہیں، زبان سے جو عدد معین ہے اسی کو شمار کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا الحدیث، مہینہ اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا. تیسری بار میں آپ نے ابہام کو بند کر لیا. الشہر ہاکذا 10 انگلی، دوسری مرتبہ ہاکذا 10 انگلی، اور تیسری مرتبہ جب کہا تو آپ نے ایک ہاتھ کے ابہام کو بند کر لیا. الشہر ہاکذا ہاکذا وہاکذا. یہاں ہاکذا میں عدد مبہم ہے، انگلیاں بتا رہی ہیں کہ 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے. وَإِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ، اور اگر ایک انگلی سے اشارہ کیا فَهِيَ وَاحِدَةٌ تو ایک طلاق ہوگی. وَإِنْ أَشَارَ بِالسِّنْتَيْنِ، اور اگر 2 انگلیوں سے اشارہ کیا فَهِيَ سِنْتَانِ پس وہ 2 طلاق ہوگے. لما قلنا، اس وجہ سے جو ہم نے کہا ہے. وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا، اور اشارہ واقع ہوتا ہے اس میں سے کھلی ہوئی انگلیوں کے ذریعے. انگلیاں جو کھلی ہوں گی اتنے ہی سے اشارہ ہوگا. 2 کھلی 2، 3 کھلی 3، 1 کھلی تو 1. کہا گیا اذا اشار بظہورها فبالمضمومۃ منها، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک ہاتھ کا ظاہر ہے، ایک ہاتھ کا باطن ہے. اگر ہاتھ کے باطن سے اشارہ کر رہا ہے جو ہتھیلی جو کہلاتا ہے، یہ مخاطب کے سامنے ہے تو کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. طالب علم چھٹی مانگتا ہے 2 کا اشارہ کرتا ہے، 2 انگلیاں کھلی، معلوم ہوا ان کو 2 نمبر جانا ہے. 1 انگلی سے اشارہ کرتا ہے، معلوم ہوا پیشاب کے لیے جانا ہے. لیکن اگر ہاتھ کا ظاہر مخاطب کے سامنے ہو تو ایسی صورت میں جو انگلیاں بند ہوتی ہیں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. گنتا کہتا بھی 1 2 3، تو جو انگلیاں بند ملی ہوئی انگلیوں کا اعتبار ہوگا. یعنی اب اگر طلاق دے کہتا تم کو طلاق ہے 1، تم کو طلاق ہے، 2 انگلی بند کیا 2 طلاق، 1 انگلی بند کیا 1 طلاق، اور 3 انگلی بند کیا تو 3 طلاق پڑے گی. کہا گیا جب اشارہ کرے بظہورہا اس کے ظاہر سے، فبالمضمومۃ منہا تو اس میں سے ملی ہوئی انگلیوں کا اعتبار ہوگا. وَإِذَا كَانَتْ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا، فرماتے ہیں اور جب اشارہ واقع ہوتا ہے ان میں سے کھلی ہوئی کے ذریعے سے، فَلَوْ نَرَوَ الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومَتَيْنِ، پس اگر اشارہ کیا، نیت کیا اشارہ کرنے کی ملی ہوئی انگلیوں کے ذریعے سے، یصدق تصدیق دیانتن تو دیانتن تصدیق کی جائے گی. لقزان، انگلیاں کھول کر کے کہہ رہا کہ میری مراد بند انگلیوں سے ہے، کھلی انگلیاں مراد میں نے نہیں لیا. جو میری انگلیاں بند اتنا طلاق کا میں نے ارادہ کیا، اتنے کی نیت کی، تو دیانتن اس کی تصدیق کی جائے گی. لیکن اگر مسئلہ قاضی کے یہاں پہنچتا ہے تو قاضی کہہ دے گا نہیں، کھلی ہوئی انگلیاں. اسی طریقے سے جو نیت کرے اشارہ کرنے کی ہتھیلی کے ذریعے سے، حتی یقع، پوری ہتھیلی سے اشارہ کر دیا تم کو اتنا طلاق، پوری ہتھیلی کہہ رہے ہیں جب نیت کیا اشارہ کرنے کی ہتھیلی سے، حتی یقع فی الاولی سنتانی، یہاں تک کہ واقع ہوگا پہلے میں 2 طلاق. دیانتن انگلیاں ملا کہا ہے. وفی الثانیتی، اور اگر ہتھیلی سے اشارہ کیا ہے
تو ایک طلاق واقع ہوگا، لأنه يحتمله، اس لیے کہ اس کا احتمال ہے، لیکن یہ خلاف ظاہر ہے۔ ولو لم يقل هكذا، اور اگر هكذا نہیں کہا تو ایسی صورت میں یقع واحدتاً، ایک ہی طلاق، انت طالق، هكذا نہیں کہا، جتنی بھی انگلی اٹھانا ہو اٹھائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لأنه لم تقترن بالعدد المبهم، اس لیے کہ عدد مبہم سے متصل نہیں ہوا، فبقي الاعتبار لقوله انت طالق، لہذا انت طالق کے کا قول، فبقي الاعتبار باقی رہا انت طالق کا۔ انت طالق کہا، ہاکدہ نہیں کہا، انگلی کتنی بھی کھولے بند کریں، فرماتے ہیں ایک ہی طلاق، طلاق صریح واقع ہوگی، طلاق رجعی ہوگی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.